اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الحادی عشر افعال المقاربة وانما سمیت بهذا الاسم لانها تدل على المقاربة۔ 11ویں نو افعال مقاربہ ہیں، وانما اور فقط سمیت نام رکھا گیا ہے افعال مقاربہ کا بہذا الاسم، یہ والا اسم یعنی یہ والا اسم سے مراد افعال مقاربہ، لی اس لیے کہ انہا بالتحقیق افعال مقاربہ تدل علی المقاربتی، یہ افعال مقاربہ دلالت کرتے ہیں مقاربت کے معنی پر۔ مقاربت باب مفعلہ سے ہے، یعنی دو چیزیں ہیں ایک کا دوسرے سے قریب ہونا، وہی اور یہ افعال مقاربہ اربعۃ 4۔ الاول عصا، پہلا عصا، وہو اور یہ عصا فعل، اگر یہ فعل ہے، کیا دلیل ہے کہ یہ فعل ہے؟ لدخول تاء التأنیث الساکنۃ فیہ، کہ اس عصا میں تانیث کی تا، وہ تا الساکنۃ کہ جو ساکن ہوتی ہے، داخل ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ عصا فعل اس لیے کیونکہ اس پر تاء تانیث ساکنہ داخل ہوتی ہے، نحو جیسے اسد، یعنی عصا کا اسد بنتا ہے۔ وہو غیر منصرف، یہ فعل غیر منصرف ہوتا ہے، یعنی اس کی گردان نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ لا یشتق، اس لیے کہ نکالا نہیں جاتا، اشتقاق نہیں کیا جاتا، منہ اس عصا سے، مضارع مضارع کو، و اسم فاعل و مفعول اسم فاعل اور اسم مفعول کو، و امر اور امر کو، و نہی اور نہی کو، مثلا اور بھی چیزیں مثال کے طور پر اس سے نہیں نکلتی، بس یہ ماضی بنتا ہے۔ و عملہ اور اس کا عمل، یعنی اس عصا کا عمل، علی نوعین، دو قسموں پر مشتمل ہے۔ الاول، پہلی نوع یعنی نوع اول، عمل اول، ان یرفع الاسم، رفع دینا ہے اس عصا کا، الاسم اسم کو، یعنی اسم کو رفع دیتا ہے، وہو اور وہ اسم فاعلہ، وہ اس عصا کا فاعل ہے، وینصب، ینصبا پڑھیں گے، یہ لفظ ینصبا عطف ہوگا یرفع پر، واو عاطفہ کے ذریعے، اور یہ عمل ہے کہ اسم کو رفع دینا، وینصبا اور نصب دینا، الخبر خبر کو، ویکون خبرہ فعلا مضارعا مع ان، ویکون اور ہوتی ہے خبرہ اس عصا کی خبر، فعلا مضارعا فعل مضارع ہوتی ہے، مع ان کے ساتھ، وحینئذ اور اس صورت میں، یکون یہ عصا ہوتا ہے بمعنی قاربا، قاربا کے معنی میں، نحو مثلا عصا زید ان یخرج، قریب ہے کہ زید ان یخرجا نکل پڑے، یعنی زید اور اس کا نکلنا قریب ہے، یعنی زید کا نکلنا قریب ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم مفہومی ترجمہ کرتے ہیں کہ امید ہے کہ زید نکلے، اب ترکیب یہاں سے کر رہے ہیں، فزید، بس زید مرفوع، اگر زید کو یہاں پر مرفوع پڑھیں گے، وہ مرفوع ہے، کیوں؟ بِأَنَّهُ، اس لیے کہ بالتحقیق کہ زید اسمہ عصا کا اسم ہے، وَفَاعِلُهُ اور عصا کا فاعل ہے، وَأَن يَخْرُجَ
اور یہ جو ان یخرجا ہے فی موضع نصبی، نصب کی جگہ میں ہے، یعنی اس جگہ میں ہے کہ جہاں پر نصب پڑھنا ہے، کیونکہ عصا اپنی خبر کو نصب دیتا ہے۔ کیوں یہ نصب میں ہے؟ بی انہو، اس لیے کہ بالتحقیق یہ ان یخرجا خبرہ، اس عصا کی خبر ہے، بے معنی، اس معنی میں کہ قارب زید الخروجا، قارب زید الخروجا، قریب ہوا زید خروج کے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو قاربہ باب مفعلہ سے مشارکت کا معنی دے رہا ہے، یعنی زید خروج کے قریب ہے اور خروج زید کے قریب ہے۔ وَيَجِبُ، اور واجب ہے، کیا واجب ہے؟ ان یکون، کہ ہو، خبرہ، عصا کی خبر، مطابقاً، مطابقت رکھنے والی، لے اسم ہی، عصا کے اسم سے، عصا کی خبر کا عصا کے اسم سے مطابقت رکھنا واجب ہے۔ کس چیز میں؟ فی الافرادی، مفرد ہونے میں، یعنی دونوں مفرد ہوں، والتثنیتی، تثنیہ ہونے میں، یعنی دونوں تثنیہ ہوں، والجمعی، جمع ہونے میں، یعنی دونوں جمع ہوں، والتذکیری، مذکر ہونے میں، یعنی دونوں مذکر ہوں، والتأنیسی، اور مؤنث ہونے میں، یعنی دونوں مؤنث ہوں۔ نحو عسى زید ان یقوم، امید ہے کہ زید قائم ہو جائے۔ یہ مثال دوبارہ دی ہے سمجھانے کے لیے کہ یہاں پر مطابقت دیکھیں موجود ہے۔ زید مفرد مذکر، ان یقوم بھی مفرد مذکر ہے۔ وعسى الزیدان ان یقوم، امید ہے یا قریب ہے کہ دونوں زید ان یقوم، دونوں زید کھڑے ہو جائیں۔ یہ مثال ہے کہ الزیدان تثنیہ مذکر ہے اور ان یقوم بھی تثنیہ مذکر ہے کہ مطابقت واجب ہے اور اسم اور خبر کے درمیان۔ وعسى الزیدون ان یقوموا، سب کے سب زید قریب ہیں کہ قائم ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ الزیدون جو کہ عصا کا اسم ہے جمع مذکر ہے اور اس کی خبر ان یقوموا بھی جمع مذکر ہے۔ وعست ہند ان تقوم، اور قریب ہے کہ ہند قائم ہو جائے۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ ہند اور ان تقوم میں مطابقت ہے کہ ہند مفرد مؤنث ہے اور ان تقوم بھی مفرد مؤنث ہے۔ وعست الہندانی ان تقوما، اور امید ہے کہ دونوں ہند کھڑی ہو جائیں۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ ہندان تثنیہ مؤنث ہے، ان تقوما بھی تثنیہ مؤنث ہے۔ وعست الہندات ان یقمنا، امید ہے کہ سب کی سب ہندات جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں، سب کی سب ہند جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ ہندات جمع مؤنث ہے اور ان یقمنا بھی جمع مؤنث ہے کہ اسم اور خبر میں مطابقت واجب ہے۔ ہاذا یعنی ہاذا کا کیا مطلب ہے؟ ہاذا کو خود ہی سمجھا رہے، کیونکہ ہاذا کا ترجمہ ہوتا ہے یہ یعنی، ای کا مطلب ہے یعنی ای جو ہے یہاں پر حرف تفسیر بن کر آیا ہے۔ ہاذا ای یعنی کہ کیا مطلب؟ ہاذا کا مشار الیہ خود ہی سمجھا رہے ہیں۔ کون الخبری مطابقا للفاعل، ہونا خبر کا مطابق فاعل کے، یعنی خبر کا اسم کے مطابق ہونا، یہ والا مطلب اذا کانا، اگر یہ اس وقت واجب ہے کہ اذا کان الفاعل، کہ جب فاعل اسمن ظاہرن، فاعل اسم ظاہر ہو۔ اما اذا کان مضمرن، لیکن اگر فاعل
مضمرن ضمیر ہو فلیست تو نہیں ہے المطابقت مطابقت نہیں ہوگی بینہما ان دونوں کے درمیان یعنی اسم اور خبر کے درمیان مطابقت نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ شرطن یعنی پھر مطابقت کی کوئی شرط نہیں ہے اگر فاعل ضمیر ہو. یہ تو عصا کا ایک عمل ہو گیا. اب النوع الثانی یعنی عصا کے عمل کی دوسری نوع من النوعین المذکورین ان دونوں نوع میں سے المذکورین کے جن کو ذکر کیا گیا. ابھی کہا گیا تھا نا کہ دو نوع کی دو جو ہے وہ عصا کے عمل ہے. وہ دوسری نوع کیا ہے؟ ان یرفع الاسم وحدہ اس عصا کا رفع دینا اسم کو تنہا یعنی خبر وبر کی ضرورت نہیں ہے فقط اسم کو رفع دینا. البتہ اسم اس صورت میں کیا ہوگا؟ وذالک اور یہ رفع دینا اسم کو تنہا. ذالک کا بھی اس میں اشارہ ہے کیونکہ اس کا ترجمہ ہے یہ اور یہ سے مراد ہے اس عصا کا رفع دینا اسم کو تنہا. یہ کب ہوگا؟ اذا یہ اس وقت ہوگا کانا اسمہ کہ جب اس عصا کا اسم ہو فعلا مضارعا مع ان فعل مضارع ان کے ساتھ. فیکون الفعل المضارع مع ان تو یہ فعل مضارع ان کے ساتھ مل کر ہو جائے گا فی محل الرفع رفع کی جگہ میں ہو جائے گا رفع کے مقام میں ہو جائے گا. کیوں؟ بِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ فعل مضارع مع ان اسمہ عصا کا اسم بن جاتا ہے. یہ عصا کا اسم ہوگا اور عصا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. اس وقت معنی بھی بدل جائے گی عصا کی. وَيَكُونُ عصا حِينَئِذٍ بِمَعْنَى قَرُبَا اس صورت میں عصا کا معنی بھی قربا کے ہو جائے گا یعنی گویا لازم ہو گیا. یہ مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے. مثلا عصا ان یخرج زید امید ہے قریب ہے زید کا خروج قریب ہے زید کا خروج یعنی امید خروج ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ زید یہاں پر جناب علی یہ تو آ تو گیا. آپ کہہ رہے تھے کہ اس نہیں یہ زید یہاں پر عصا کا اسم نہیں بلکہ ان یخرجا کا فاعل ہے. یخرجا جو فعل ہے نا اس کا فاعل ہے. عصا یعنی قربا قریب ہے. ان یخرجا زید زید کا خروج. ان ناصبہ ہے اس نے یخرجا کو نصب دے کے تعویل بمفرد یعنی مصدر کر دیا اسی لیے ای کے ذریعے سے سمجھا رہے. قربا خروج عصا ان یخرجا کا معنی ہے قربا خروج اس کا خروج قریب ہے اس کا خروج قریب ہے. خروج ہو کی ضمیر زید کی طرف پلٹ رہی ہے. اس صورت میں فلا یحتاجو یہ عصا محتاج نہیں ہوتا ہے فی ھذا الوجہ اس صورت میں الی الخبر خبر کی جانب محتاج نہیں ہوتا ہے. بخلاف الوجہ الاولی برخلاف وجہ اول پہلی والی صورت کے برخلاف. پہلی والی صورت میں خبر کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں آغا ایسا کیوں ہے؟ لی انہ اس لیے کہ بالتحقیق شان کلام یہ ہے کہ لا یتم المقصود فیہ بدون الخبری. لا یتم صحیح نہیں ہوتا ہے تام نہیں ہوتا ہے مکمل نہیں ہوتا ہے مقصد فیہ اس وجہ اول میں بدون الخبری خبر کے بغیر یعنی جب تک خبر نہیں آتی ہے معنی پہنچتا ہی نہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فیکون الاول ناقصا تو پہلی والی وجہ گویا ناقص ہے. والثانی تاما اور ثانی جو ہے وہ تام ہے کہ وہاں خبر کی ضرورت نہیں ہوتی. ختم عصا کی گفتگو یہاں پر. والثانی دوسرا فعل مقارب قادا قادا ہے وہ اور یہ قادا یرفع یہ قادا رفع دیتا ہے الاسم اسم کو رفع دیتا ہے. وینصب اور یہ قادا نصب دیتا ہے الخبر خبر کو. البتہ اس کی خبر کی قسمیں ہیں. وخبرہ
اور اس قادہ کی خبر فعل مضارع، فعل مضارع ہوتی ہے بغیر ان کے بغیر. وقت یکون، ہاں البتہ بسا اوقات ہوتی ہے مع ان، اس کی خبر ہوتی ہے مع ان کے ساتھ. یعنی زیادہ تر تو یہی ہے کہ قادہ کی خبر پر ان داخل نہیں ہوتا، لیکن بسا اوقات خبر ہوتی ہے مع ان کے ساتھ. کیوں ان کے ساتھ؟ تشبیہن، شباہت دینے کی وجہ سے، لہو، اس قادہ کی شباہت دینے کی وجہ سے. کس کے ساتھ؟ بے عصا، یعنی قادہ کو عصا کے ساتھ شباہت دینے کی وجہ سے یہاں پر ان کو داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی خبر پر بھی ان آتا ہے، اس لیے عصا کی خبر پر. مثل قاد زید یجیء، امید ہے کہ زید جو ہے وہ جائے. یجیء، جا یجیء یعنی آنا، آئے. فزید، بس بالتحقیق یہ جو زید ہے مرفوع، یہ گویا ترکیب سکھا رہے ہیں، زید مرفوع ہے بے ان، اس لیے کہ بالتحقیق یہ زید اسم قادہ، قادہ کا اسم ہے. وہ یجیء، اور فعل مضارع جو یجیء ہے فی محل نصب، نصب کے محل میں ہے. کیوں منصوب کے کیوں ہے؟ یعنی یہ محلن منصوب، اس کا مطلب ہے محلن منصوب، یعنی یجیء محلن منصوب ہے. ایک سوال ذہن میں یہاں پر آ سکتا ہے، لیکن میں ابھی اس میں نہیں ہوں کیونکہ فقط آپ کے لیے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. فی محل نصب، اور یہ قادہ یجیء جو ہے یہ نصب کے محل میں ہے بے انہ، اس لیے کہ بالتحقیق یہ یجیء خبرہ، قادہ کی خبر ہے. بھئی معنی کیا دے رہا ہے یہاں پر؟ معنی وہی قربہ کا معنی دے رہا ہے. معناہو، اس قادہ زید یجیء کا معنی یہ ہے کیا؟ قرب مجیء زید، زید کا آنا قریب ہے. وحکم باقی المشتقات من مصدرہ، قادہ کے مصدر میں سے نکلنے والے باقی تمام الفاظ کا حکم کا حکم قادہ، قادہ کے حکم کی طرح ہے. یعنی قادہ متصرف ہے، اس کی مکمل گردان ہوتی ہے. مثلا لم یکد زیدن یجیء، اچھا یہ لم یکد ہے کیونکہ قادہ یکادو ہے، تو لم یکد زیدن یجیء، قریب نہیں ہے کہ زید آئے. یہاں بحث ہے کہ آیا یہ لم اپنا معنی دے گا یا نہیں. ولا یکاد زید یجیء، امید نہیں ہے، قریب نہیں ہے کہ زید آئے. وَإِن دَخَلَ عَلَىٰ قَادَ حَرْفُ النَّفْيِ، اور اگر داخل ہو جائے قادہ پر نفی کا حرف، فَفِيهِ، تو اس قادہ میں اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے؟ قَالَ بَعْضُهُمْ، کہا بعض نحویوں نے کہ ان حرف النفی، نفی کا حرف، بالتحقیق نفی کا حرف، فیہ، اس قادہ میں مطلقاً یفید معنی النفی، مطلقاً بغیر کسی شرط و قید و تقسیم کے، یفید، یہ حرف نفی فائدہ دیتا ہے، یعنی معنی دیتا ہے نفی کا. یفید، افادہ کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے یہ حرف نفی معنی النفی، نفی کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی نفی کا معنی آئے گا، نہیں کا معنی آئے گا. وقال بعضهم، جبکہ کہا ہے بعض نحات اور بعض نحویوں نے، انہو، بالتحقیق یہ حرف نفی، لا یفیدو، ہو کی ضمیر معنی نفی کی طرف پلٹ رہی ہے کہ یہ حرف نفی فائدہ نہیں دیتا ہے نفی کے معنی کا، بل الاثبات باق علی حالہ، بلکہ چاہے حرف نفی آئی جائے پھر بھی اثبات، پازیٹیوٹی، پازیٹیو معنی باقی رہتی ہے، علی حالہ، اپنی حالت پر. یعنی چاہے حرف نفی آ جائے پھر بھی اپنی معنی حال، یعنی وہ پازیٹیو ہی دیتا ہے، نفی کا معنی نہیں دیتا. تیسرا نظریہ، وقال بعضهم، بعض نحویوں کا یہ کہنا ہے کہ انہو، بالتحقیق
یہ حرف نفی لا یفید النفی فی الماضی، اگر ماضی میں تو نفی کا فائدہ نہیں دیتا، یعنی جیسے مثال آئی تھی لم یکد، تو لم یکد میں جو ہے وہ ماضی کا معنی ہوگا کیونکہ جہد کے اندر ماضی ہے، تو انہ لا یفید النفی فی الماضی، یہ بالتحقیق حرف نفی لا یفید فائدہ نہیں دیتا ہے النفی، نفی کے معنی کا فی الماضی ماضی میں تو نہیں دیتا، البتہ وفی المستقبل یفیدہ، البتہ فعل مستقبل کے اندر جیسے اوپر آیا تھا لا یکادو، یہ فعل مستقبل ہے، تو فعل مستقبل میں یفیدہ افادہ دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے ہو اس نفی کا، یعنی معنی نفی کا۔ قاعدہ کی گفتگو یہاں پر الحمدللہ ختم ہو جاتی ہے۔ والثالث، اور تیسرا فعل مقارب قربا یا قربا بھی ہے، لغتیں ہیں اس میں، وہو یہ قربا یا قربا یرفع الاسم، اسم کو رفع دیتا ہے، وینصب الخبر، اور نصب دیتا ہے خبر کو، وخبرہ، اور اس قربا یا قربا کی خبر، یجیء آتی ہے، فعلا مضارعا دائما بغیر ان، آتی ہے فعل مضارع ہمیشہ ان کے بغیر، یعنی اس کی خبر پر ان داخل نہیں ہوتا۔ نحو قرب زید یخرجو، کیونکہ ان نہیں ہے، قریب ہے زید خارج ہو جائے، زید نکلنے کے قریب ہے۔ والرابع، اور چوتھا جو ہے اوشکا، لفظ اوشکا ہے، وہو یہ اوشکا یرفع الاسم، اگر یہ اسم کو رفع دیتا ہے، وینصب، اور نصب دیتا ہے الخبر، خبر کو، وخبرہ، اور اس اوشکا کی خبر، فعل مضارع مع ان او بغیر ان، مضارع کے ان کے ساتھ بھی آتی ہے اور بغیر ان، اور فعل مضارع مع ان کے بغیر بھی آتی ہے، یعنی اوشکا گویا قاعدہ کی طرح، مثل اوشک زید ان یجیء بھی پڑھ سکتے ہیں، اور او یجیء بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اوشک یعنی امید ہے، قریب ہے کہ زید آئے، یا زید کا آنا قریب ہے۔ وقال بعضهم، بعض نحوی حضرات نے یہ کہا ہے کہ ان افعال المقاربتی سبعۃ، آپ نے تو پر 4 پڑھے نا، لیکن بعض نحوی کہتے ہیں کہ 4 نہیں آگا، 7 ہیں۔ ان بالتحقیق افعال المقاربتی، مقاربہ کے افعال 7 7 ہیں۔ ہذہ الاربعۃ المذکورۃ، ایک تو یہی 4 کے جن کو اوپر ذکر کیا گیا، عصا، قعدہ، قربا اور اوشکا، اس کے علاوہ یہ 4 اور وجعل واتفق واخذ، تو 4 وہ اور 3 یہ ہو گئے 7۔ وہذہ الثلاثۃ، بابا ان 3 کا کیا معنی ہے؟ وہذہ الثلاثۃ، اور یہ 3 مرادفۃ، مرادف ہیں، برابر ہیں، موافق ہیں، لقربا، قربا سے موافقت رکھتے ہیں، وہ موافقۃ لہ، اور اس کے موافق ہیں کس چیز میں؟ فی الاستعمالی، یعنی استعمال میں اس قربا کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں، اور معنی میں اس کے ساتھ ترادف کی نسبت رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، الحمدللہ، یہاں پر ہماری 11ویں نو مکمل۔